اور اس میں ہم نے ویسے بھی ایک فیصلہ کیا تھا کہ چند دنوں میں ہم صوبہ بھر میں احتجاج کی کال دیں گے، لیکن اس سانحہ کے بعد یہاں پر موجود صوبائی جماعت کے ذمہ داران کے ساتھ مشاورت کے بعد صوبے بھر کے ضلعی جماعتوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ کل ہی بدامنی کے خلاف، اس شہادت کے خلاف سڑکوں پر نکلیں، احتجاج کریں. اور ہم نے بہت برداشت کر لیا ہے. مزید اس طرح کے واقعات یہ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں. ہم اب سے نہیں، کب سے اپنے اکابر کے جنازے اٹھا رہے ہیں اور یہ تسلسل مسلسل جاری ہے. سمجھ نہیں آتی کہ ریاستی ادارے جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں. اگر ریاست قوم کو تحفظ نہیں دے سکتی، اگر حکمران قوم کو تحفظ نہیں دے سکتے، اگر حکومت قوم کو تحفظ نہیں دے سکتی، پھر ان پر مسلط رہنے کا بھی ان کو کوئی حق حاصل نہیں. اور جس دھاندلی کے تحت برسر اقتدار آئے ہیں لوگ، جمعیت علماء اسلام نے اول دن سے ان انتخابات کو تسلیم نہیں کیا ہے، اور اس طرح کے واقعات کے بعد بھی ہم سے یہ توقع رکھیں گے کہ ہم ان کی حمایت کریں گے، ان کے ساتھ چلیں گے، ممکن نہیں ہے. لہٰذا ایک تو کل بالفور تمام اضلاع میں احتجاجی مظاہرے ہوں گے، بدامنی کے خلاف ہوں گے، اور تمام ساتھیوں سے جو جتنے بھی ذمہ دار ہیں اضلاع کے، ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اس کی ہیڈ کوارٹرز میں احتجاجی مظاہرے کیے جائیں. اور ریاست جو قوم کی ماں ہوتی ہے، قوم کی سرپرست ہوتی ہے، اگر ریاستی اداروں کی موجودگی میں قوم کے ساتھ اس طرح کا بھیانک ظلم کیا جائے، اگر اس طرح کا رویہ رکھا جائے، تو یہ پھر برداشت کے قابل نہیں ہوتا. ہمارے ریاستی اداروں نے ملک کو امن دینے کا کام چھوڑ کر سیاسی مداخلتیں شروع کر دی ہیں. پارلیمنٹ کے اندر مداخلت، عوام کے رائے کی قدر نہ کرنا، یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آپ قوم کی آواز نہیں سنتے، قوم کی آواز کو اہمیت نہیں دیتے، اپنی رائے مسلط کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ملک میں، ریاست میں اس طرح کی آوازیں اٹھتی ہیں. اور نہ معلوم کہ علماء کرام کو کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے. ہم تو ملک کے، ریاست کے خیر خواہ ہیں. ہم تو اس ملک کے زخمی ہونے پر افسردہ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود علماء کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. علماء کو، اور ایسے ایسے اکابر علماء کرام، متبحر علماء کرام، جن پر قوم کو اعتماد ہوتا ہے، جن کی آواز کو سنا جاتا ہے. حضرت شیخ محمد ادریس صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کی آواز کو سنا جاتا تھا، لوگ اس پر لبیک کہتے تھے. عوام کی ایک ان سے محبت تھی. ہمارے جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کی ان سے محبت تھی. ان کی بات کو سنتے تھے اور ان کی بات پر وہ لبیک کہا کرتے تھے. وہ ہمارے سرپرست تھے، ہمارے مرکزی شورا کے رکن تھے. لیکن یہاں پر آج ان کو شہید کر دیا گیا ہے. کیا ریاست کے حق میں بات کرنا یہ جرم ہے؟ کیا ملک کے تحفظ کے لیے بات کرنا یہ جرم ہے؟ کیا اداروں کے تحفظ کے لیے بات کرنا جرم ہے؟ ہم نے ہمیشہ اصولوں کی بنیاد پر مخالفت کی ہے حکومت کی. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کے واردات کر کے علماء کی آواز کو دبایا جائے گا، علماء کی آواز کو روک دیا جائے گا، تو یہ ان کی خیام خیالی ہے. علماء کی آواز نہ پہلے کوئی دبا سکا ہے. آپ ہیں، ان انگریزوں سے جا کر پوچھو کہ جنہوں نے علماء کو خنزیر کے چمڑوں میں بند کر کے شہید کیا تھا. لاکھوں علماء کو شہید کیا گیا، لیکن کسی ایک عالم دین کے متعلق بھی یہ نہیں ہے کہ انگریز کے سامنے سر جھکایا اس نے. کسی ایک عالم دین کا آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ اس نے جبر کے سامنے سر جھکایا. تو یہ توقع رکھنا کہ اس طرح کی شہادتیں دے کر جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کو اپنے نظریات سے، اپنے فکر سے، اپنی سوچ سے ان کو ہٹا دیا جائے گا، یہ ممکن نہیں ہے. ہماری اولادیں، ہمارے بچے، ہمارے کارکن، ہمارے ساتھی اس طرح کی شہادتوں پر ہم افسردہ نہیں ہوتے. ہمارے عزم میں قوت آتی ہے، ہمارے ارادے اور پختہ ہو جاتے ہیں. ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارے اکابر نے جو ہمارے لیے راستہ چنا ہے وہ حق کا راستہ ہے. ہم جس راہ پر گامزن ہیں، ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں. ہم نے ہمیشہ اس ملک کی خدمت کی ہے، اس قوم کی خدمت کی ہے،
اور ملک و قوم کی خدمت کرنے سے کسی کا باپ بھی ہمیں نہیں روک سکتا۔ یہ خدمت ہم کرتے رہیں گے۔ آپ کو اگر زیادہ تکلیف ہے تو پھر آپ اپنا کام جاری رکھیں، ہم اپنا کام جاری رکھیں گے۔ ہمیں ان چیزوں سے خوفزدہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں اس کے ساتھ ساتھ اس دن بھی میں نے پریس کانفرنس کی تھی تیمرگرہ میں، ہماری صوبائی حکومت جو 13 سال سے ہم پر مسلط ہے، اور یہ بھی وہی فارم 47 والی حکومت ہے، یہ بڑکیں بہت مارتے ہیں، قوم کی خدمت نہیں کرتے، اپنے صوبے کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتے۔ ان کا سب سے بڑا ایجنڈا جو ہے وہ مرکز کے خلاف تحریک چلانا ہے۔ تم مرکز چھوڑو، تمہارے ذمہ جو صوبہ دیا گیا ہے، آپ کو فارم 47 کے تحت دیا گیا ہے، آپ کو اس صوبے کا حکمران بنایا گیا ہے، کم از کم اس کے امن و امان کی طرف متوجہ ہوں۔ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من